اب صحابہ کرام بتائیں گے حضور علیہ السلام کے بعد امت کا معاملہ نبوت کے ساتھ کیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، آپ اٹھائیں کتاب تفسیر قرطبی، عربی زبان میں ہے، آپ کی مرضی، یہی آیت یہی سپارے کی تفسیر اٹھائیں، تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، آپ کی مرضی، تفسیر مظہری اٹھائیں، دارالعلوم دیوبند سے 100 سال پہلے کی تفسیر ہے، آپ کی مرضی، آپ الکشف والبیان اما فی تفسیر القرآن تفصیل ثالبی اٹھائیں، امام ثالبی رحمہ اللہ کی، آپ کی مرضی، کنز العمال امام علاء الدین متقی الہندی کی اٹھائیں، آپ کی مرضی، یا اردو زبان میں تفسیر سمجھنے کے لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے والد محترم مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی معارف القرآن کی جلد نمبر 2 صفحہ 461 اٹھا لیں، آپ کی مرضی۔ یہ میں نے حوالے اس لیے دے کہ جو کتاب آپ کی دسترس میں ہو آپ دیکھ لینا۔ معارف القرآن تو بہت عام ہے، تقریباً جمعے کے خطیب خطابت سے پہلے آیات کی تفسیر اسی سے مطالعہ کرتے میں نے دیکھا۔ آپ یہی کتاب اٹھا لیں، قرآن کی تفسیر ہے، کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے، کوئی جنگ اخبار کا صفحہ نہیں، کوئی خصوصی میگزین نہیں ہے، کوئی اخبار جہاں نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، اس آیت پہ عمل ہم نے حضور کی زندگی کے بعد یوں دیکھا، دنیا والی زندگی کے بعد۔ اللہ کے رسول جب دنیا سے تشریف لے گئے، ایک دیہاتی حضور علیہ السلام سے ملنے آیا۔ اب میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، وہ دیہاتی دور سے آیا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ مدینہ میں یہ کوہرام مچ چکا ہوگا، اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہوگا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال پر ملال ہو گیا، اسے نہیں پتا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچتا ہے، اسے دیواریں اجنبی نظر آئیں، بندے بات نہ کریں، پریشانی کا عالم دیکھے، تو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ آیا تو اسے سمجھ آ گیا، اچھا یہ معاملہ۔ ابھی 3 دن گزرے، لما دفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد بثلاثۃ ایام، سیدنا علی المرتضیٰ کے لفظ 3 دن گزرے تھے۔ جاء اعرابی من البدوی، دیہات سے آئے، آ کر بیٹھے، اب معاملہ تو سمجھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خواب سجے ہوئے تھے کہ جاؤں گا حضور تشریف فرما ہوں گے، دیدار کا شربت پیوں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروں گا، اور پھر کوئی اگلا کام ہوگا۔ تو اب تو سارے خواب ٹوٹ گئے نا۔ قبر پہ بیٹھ کے مٹی پہ ایسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور کہتا ہے، یا رسول اللہ، قد انزل اللہ فی کتابک المنزل، اللہ نے آپ پر جو قرآن اتارا ہے اسی میں رب نے ہمیں یہ تسلی بھی دی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہ گار آپ کے پاس آئے، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ، خود بھی معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پیغمبر بھی اس کے لیے معافی مانگے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، رب 2 انعام دے گا، پچھلے گناہ معاف، اگلی زندگی پر رحمت۔ جئتک، اب اس نے اپنی بات کی، اب میں آ گیا ہوں، مستغفرا لذنوبی، اپنے گناہ کو قبول کر کے رب سے معافی مانگ چکا ہوں، وَمُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَىٰ رَبِّي، میرا اللہ پر تو موت نہیں آئی نا، میرے اللہ پر تو وفات نہیں آئی، میں اپنے اللہ کی دربار میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میری وہی دعا کر دیں جو آپ کو حکم ہے، مستشفعًا بِكَ إِلَىٰ رَبِّي، یعنی میری سفارش کر دے۔ یہ وفات کے بعد کہہ رہے ہیں، قبر مطہر پہ کہہ رہا ہے، سنیں، یہ کہہ کر وہ رونے لگ گئے، اور روتے روتے جب اٹھا نا، توجہ 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 مجھے رکھیں، خیر ہے وہ بندہ بند کرے گا اپنی موبائل فون کی گھنٹی، دیکھنا، جب اٹھا نا، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہم منظر بڑی حقیقت سے دیکھ رہے ہیں، فنودیہ من القبر انہ قد غفر لک، اسے قبر اطہر سے خوشخبری سنائی گئی، او امتی، رب نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں، تیری مغفرت ہو گئی۔ یہ امت اور نبوت کا تعلق آج بھی برقرار ہے، تو یہ تو مفسرین لکھتے ہیں جو میں نے پڑھے ہیں، فثبت ان حکم الآیت باقم بعد وفاتہ، کہا اس بات سے ثبوت مل گیا
کہ اس آیت کا حکم قیامت تک کی امت کے لیے باقی ہے. میں کروڑوں رحمتیں نازل کی دعا کروں شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری کی قبر پہ رحمہ اللہ، اللہ اس کی قبر پہ اربوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. میں مدینہ منورہ میں تھا، انہی کے سلسلے کے بزرگ ملے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضرت لاہوری جب تشریف لاتے تھے نا تو خانہ کعبہ پہ ٹھہر اور روضہ رسول پہ ٹھہر کے جہاں سلام پڑھتے، درود پڑھتے، وہاں ایک بات یہ بھی کہتے کہ یا رسول اللہ سفارش تو کراؤں گا، وہ حکم قرآنی ہے، لیکن کلمہ بھی پڑھوں گا تاکہ آپ میرے ایمان کے گواہ بنے اور اللہ قیامت میں مجھے بخش دے. کیوں؟ حضور پاک صادق اور امین ہے. صادق ان سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، امین ان سے بڑا امانت دار کوئی نہیں ہے. جب آپ کلمہ پڑھ کے امانت قبر اطہر پہ دیں گے اور یہ امانت حضور آپ کو قیامت کے دن میں لوٹائیں گے تو پھر بندے کی مغفرت یقینی ہے. اب ذرا سنیں، ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ تو قبروں سے مانگنے کا طریقہ ہے. میں نے کہا میرے بھائی تھوڑا سا کول اپ، ٹھنڈے مزاج سے ذرا سوچ، یہ کسی پیر فقیر دی گل ہے یا حضور دے صحابی دی؟ کہنے لگا بات تو حضور کے صحابہ کی ہے. میں نے کہا شرک تجھے زیادہ سمجھ آتا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کو نہیں آتا. مرحب مشرک عمر بن عبد ود مشرک جب جنگ خندق میں خندق کراس کر کے آیا، جو 1000 بندے سے تنہا لڑتا تھا، علی المرتضیٰ کی تلوار کے ایک وار نے اس کی گردن اڑا دی. علی شرک برداشت نہیں کرتا. اور اگر یہ واقعہ شرک ہے، اگر یہ واقعہ قبر سے مانگنا ہے، اگر یہ واقعہ بت پرستی کی دلیل ہے جیسے تو سمجھ رہا ہے غلط فہمی پر، تو علی المرتضیٰ پر کیا فتویٰ دے گا؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا دیہاتی کا نام کیا تھا؟ میں نے کہا یار 1 منٹ کے لیے، اس کا نام کوئی نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا؟ کہتے پھر نام بتانا پڑے گا. میں نے کہا 1,24,000 انبیاء ہیں، قرآن میں 28 کے نام ہیں، باقیوں کے نام نہیں ہیں، تو کیا کرے گا؟ کہتے ہیں اللہ کی بات سچی ہے، رب نے فرما دیا ہم مانیں گے چاہے نام ہو یا نہ ہو. میں نے کہا علی المرتضیٰ کی دلیل سچی ہے، چاہے اس کا نام ہو نہ ہو ہم مانیں گے. یار حضرت علی تو نام معلوم ہے نا، حضرت علی تو تائید اور تصدیق اور تصویب کر رہے ہیں. حضرت علی ایسے کر رہے ہیں، کوئی مذاق ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شرک اور توحید کی بات اسے نہیں سمجھ آتی. ہاں جو اینک تو نے شرک کی اپنے آنکھوں پہ لگا لی ہے نا، وہ شرک کی اینک اتارے گا، علی المرتضیٰ کی محبت کی اینک لگائے گا تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا. ہمیں یہ اینک نہیں چاہیے جو ہمیں علی سے دور کر دے. ہم دنیا میں بھی علی والے بننا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی علی والے بن کے اٹھنا چاہتے ہیں. حضرت علی تائید کر رہے ہیں. بلکہ اس سے بڑھ کے کہوں، اس سے ایک جملہ بڑھ کے، شمس المفسرین مولانا حسین علی وان بچروی رحمہ اللہ 1934 میں انتقال ہے. ان کی زندگی کی آخری کتاب تحریرات حدیث اٹھائیں، ہمارے بھائیوں کے گھر سے چھپی ہوئی ہے، اشاعت اکیڈمی محلہ جنگی پشاور سے چھپی ہوئی ہے. صفحہ 370 اٹھائیں. وہ لکھتے ہیں وَسَمِعَ الصَّحَابَةُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ. مجمع صحابہ سن رہا تھا اس کے اس عمل اور اس کی بات کو، اور کسی نے اس کو منع نہیں کیا تھا. یہ اجماع سکوتی ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.